آمین. خداوند کی تعریف ہو, خداوند کی ستائش ہو, حمد و ثنا ہو, سارا جلال یسوع ناصری کے نام کو ملے. ہاللیلویا. آج بہت زیادہ ورشپ کا مزہ ہے. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں, خداوند کو اپنے درمیان میں ہم ویلکم کہتے ہیں, کیونکہ خداوند زندہ خدا ہمارے درمیان میں موجود ہے. افسیوں کے خط کی ہم اسٹڈی کر رہے ہیں. آج ہم اس کے دوسرے باب کی 11ویں آیت سے 22ویں آیت تک دیکھیں گے, اور میں اس بک کو کافی اسپیڈیلی فنش کرنے کی کوشش کروں گا, کیونکہ خداوند نے میرے دل میں ڈالا ہے کہ جیسے ہی ہم اس کتاب کو فنش کریں تو نیکسٹ جو ٹاپک ہم شروع کریں گے اینڈ ٹائمز کے حوالے سے ہوگا. مارک آف دا بیسٹ اور یہ سب چیزیں, کون کون سی نیشنز جو ہیں وہ انوالو ہوں گی, کیسے کیسے سب کچھ ہوگا. بہت پہلے میں نے اس کے اوپر ویڈیوز بنائی تھی, میرا خیال 2007 میں نے بنائی تھی, جب یہ مڈل ایسٹ ریولیوشن شروع ہوا تھا, اور اس وقت ہم نے یہ چیزیں دیکھی تھی. آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ عرصہ پہلے, کچھ سال پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جب سیریا کے اوپر تباہی آنا شروع ہوئے گی تو آخری زمانے کا کام شروع ہو جائے گا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ سیریا از آلموسٹ ڈسٹرائڈ, اور ابھی وہاں پر کام اور بڑھ گیا. پھر دنیا کے جو حالات ہیں وہ کس طریقے سے چینج ہوئے ہیں. پیپل لائک ڈونلڈ ٹرمپ جو پاور میں آئے, اور دنیا کے اندر ایک نیو ویو جو ہے شروع ہوئی ہے. پاپولسزم جو ہے یا پاپولزم جو ہے وہ آ گیا ہے, اور ایک ڈفرینٹ اپروچ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اب, اور ایک ملٹی نیشنل ملٹی کلچرلزم کے خلاف جو ہے لوگوں کا مائنڈ سیٹ اب ڈیولپ ہو رہا ہے. پہلے اس سے لوگ سارے کہہ رہے تھے کہ نہیں جی ہم سب ایک ہیں, ہم سب کو ایک ہونا چاہیے, لیکن ناؤ دے ہیو ریئلائز سرٹن تھنگز میں سرٹن نیشنز جو ہیں سرٹن مذاہب دوسروں کے ساتھ مل جل کے رہ سکتے ہیں, بٹ سرٹن مذاہب نہیں رہ سکتے. جو مرضی کر لو, دے ول نیور ایور آپ کے ساتھ مل جل کے نہیں رہیں گے. ہم آپ کو معلوم ہے میں کن کی بات کروں, تو وہ جہاں پر بھی جاتے ہیں ان کا یہی ایجنڈا ہے. So there is that reason behind that, or what is antichrist mindset, what is antichrist gonna be like. اور تھیسلونینز میں جو مخالف مسیح کا ذکر ہے بڑا کلیئرلی وہاں پہ باتیں بتائی ہیں. مڈ ٹرم, پری ٹریبولیشن, پوسٹ ٹریبولیشن, ریپچر, یہ سب چیزیں ہم دیکھیں گے. اور میتھیو چیپٹر 24 کو ہم بڑا ڈیپلی اسٹڈی کریں گے. ڈینیل کے اندر جو ڈینیل کا ڈریمز تھے ان کو ہم اسٹڈی کریں گے. کس طریقے سے ڈینیل چیپٹر 2 میں وہ جو مورت دکھائی گئی جو کہ نبوکت نظر کو ڈریم میں آتی ہے, اور اس کا کیا میننگ ہے, کون کون سے ایونٹس ہیں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے ڈینیل چیپٹر 7 میں جو بیسٹس ہیں وہ کون سے ہیں, ان کو ریولیشن 13 کے ساتھ ملا کر دوبارہ دیکھیں گے. اینڈ دین جو آج کل کا دور ہے اس کے ساتھ اس کو ٹیلی کر کے دیکھنے کی کوشش کریں گے. بٹ ویل ہیو ٹو فنش بک آف ایفیشینز فرسٹ. سو چیپٹر 2 ورس 11 میں لکھا ہے, بس یاد کر تم جو جسم کی روح سے غیر قوم والے ہو, اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنہ کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں تم کو نامختون کہتے ہیں. اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے نا واقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے. مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو, کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار جو بیچ میں تھی ڈھا دیا. چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی, تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے, اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے. اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی, کیونکہ اسی کے وسیلہ سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے. بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے, اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے ہو. اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے, اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی ساری برکت ہم سب پر ہو. آمین. خدا کا شکر. یہاں پر بہت ساری گہری باتیں ہیں. دس پیسیج جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں, دس از ویری ویری کی پیسیج. اس کے اندر آپ کو بہت ساری باتیں ملیں گی, اس پہ ہم منتھس اینڈ منتھس اسپینڈ کر سکتے ہیں, لیکن ویل ٹرائی ٹو فگر اٹ آؤٹ کہ اس آج کے سیشن میں کہ کیا خداوند کا بندہ یہاں پر کہنا چاہ رہا ہے.
یہاں پر دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہے، ایک وہ جو مختون کہلاتے ہیں، ایک وہ جو نامختون کہلاتے ہیں۔ مختون کون کہلاتے ہیں؟ جن کو ہم یہودا کا گھرانہ کہتے ہیں، یا ہم یہودی لوگ جن کو کہہ سکتے ہیں، اصلی زیتون جس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ وہ لوگ جو جسم کے اندر ہاتھ سے کیے ہوئے ختنہ کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں، اور تم کو نامختون کہتے ہیں۔ ہمیں کیا یاد کروا رہا ہے کہ ہم جسم کی روح سے غیر قوم والے تھے، ہم جو ہیں وہ جسم کی روح سے اس قوم کے اندر شامل ہو گئے، اس گروپ کے اندر شمار کیے جاتے ہیں جو پردیسی کہلاتے ہیں، جن کو غیریم کہا جاتا ہے عبرانی زبان میں۔ پردیسی لفظ جو ہے وہ غیر سے نکلا ہے، جیسے اردو کا لفظ غیر ہے جس کو کہتے ہیں، اور غیر کا مطلب کون ہے؟ جو اپنا نہ ہو، اور یہی لفظ عبرانی زبان میں ہے جس کو غیر کہتے ہیں، GER، اور یا جیر بھی کہتے ہیں۔ اسی سے موسیٰ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا تھا؟ جیرشوم یا گیرشوم رکھا تھا، جس کا مطلب تھا کہ پردیس میں مجھے خداوند نے یہ برکت دی ہے۔ تو غیر کا مطلب ہے پردیسی۔ تو ہم جو تھے وہ غیر تھے، ہم جو ہے غیر قوم والے تھے۔ یہ لفظ بڑا پرفیکٹ یہاں پر ہے کیونکہ اردو میں بھی لفظ غیر ہی آیا ہے۔ اور کیا ہے کہ ان لوگوں سے ہم مختلف تھے جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنہ کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں، کیونکہ وعدہ کی جو نسل تھی وہ ابراہیم کے تھرو ہمیں چلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باپ ابراہیم کو خدا نے وعدہ کیا کہ تو اور تیری نسل کے تمام مردوں کا ختنہ کیا جائے گا، اور اسی سبب سے قبیلے جو ہیں تجھ کے تیرے اندر شامل ہوں گے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم کا یہ وعدہ پھیل گیا، اور خداوند یسوع مسیح کے اندر جب ہم بائبل میں پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ تم سب جتنوں نے بپتسمہ لیا ہے ابراہیم کے وعدہ کے وارث ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ہم جسم کے ختنے کے سبب سے تو وارث نہیں ہوئے، نہ ہی ہم جو ہے وہ کسی یہودی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، نہ ہی ہم کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جو کہ اپنے آپ کو اسرائیلی آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے، لیکن ہم کیسے اس وعدہ کے اندر شامل ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس قوم میں، اگر ہم خداوند کی قوم بنی اسرائیل میں، اگر ہم ابراہیم کے وعدے میں شامل نہیں ہوتے تو ہم کون کون سی چیزوں سے محروم تھے۔ پہلا لکھا ہے کہ تم جو تھے وہ مسیح سے کیا تھے؟ جدا تھے۔ کیا تھے؟ مسیح سے جدا تھے۔ کیوں؟ کیونکہ مسیح کس کے لیے ہے؟ مسیح نے آ کر کیا کہا تھا کہ میں کن کے لیے آیا ہوں؟ اسرائیل کے گھرانے کی کوئی بھی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے لیے نہیں۔ دیٹ مینس کہ اگر ہم اس کو تھوڑا سا ریفریز کریں یا اس کو ہم کاؤنٹر پوزیشن میں جا کر دیکھیں کہ اگر خداوند یسوع مسیح یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ صرف اسرائیل کے گھرانے کی کوئی بھی بھیڑوں کے لیے آئے ہیں، دیٹ مینس کہ ہمیں پھر مسیح کے اندر شامل ہونے کے لیے اسرائیل کے گھرانے میں شامل ہونا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وعدہ کس کے ساتھ تھا؟ مسیح کا۔ کون سی قوم جو تھی وہ مسیح کا جو ہے ویٹ کر رہی تھی؟ کس کو یہ نبوت دی گئی تھی کہ دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی؟ کون تھے جو جس کو یہ کہا گیا تھا کہ داؤد کے تخت پر بیٹھنے والے کے لیے اب کسی کی کمی نہ ہوگی، یسی کے تنے میں سے قوم پل نکلے گی، اور لکھا ہے کہ اس کی جڑ سے ایک زور آور شاخ جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ یسی کا تنا کس کو ظاہر کرتا ہے؟ قوم بنی اسرائیل کو ظاہر کرتا ہے۔ کس کو یہ کہا گیا تھا کہ تیری موسیٰ سے کہہ کہ اپنے لوگوں سے کہہ کہ تیری مانند میں ایک نبی کو برپا کروں گا جو اپنے بھائیوں کو آ کر قوم میں سکھائے گا؟ کس کو یہ کہا گیا تھا؟ کس کو کہا گیا تھا کہ خداوند کوہ شعیر سے آیا اور وہ فاران سے آیا اور خداوند جو ہے وہ صعود کرے گا؟ کس کو زکریا کی کتاب میں کہا گیا تھا کہ جب یروشلم کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے کہ وہ لادو کے اوپر بیٹھا ہے، دیکھ اپنے خداوند کو، دیکھ اپنے بادشاہ کو جو حلیم ہے اور وہ گدھے کے اوپر بیٹھ کر آ رہا ہے؟ کس کو یہ سب نبوتیں دی گئی تھی؟ نبوتیں بنی اسرائیل کو دی گئی تھی۔ نبی کہاں پر آئے تھے؟ سارے بنی اسرائیل کے اندر آئے تھے۔ سو جب ہم اسرائیل سے جدا تھے، اسرائیل سے خارج تھے، جب ہم اس قوم کا حصہ نہیں تھے اور ہم اس قوم کی طرف سے ہی ریجیکشن کا شکار تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کو ایک بہت بڑی ڈیوٹی دی گئی تھی، لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ اس ڈیوٹی میں فالٹر کر دیا۔ ڈیوٹی کیا دی گئی تھی؟ کہ ان کو خداوند نے اپنی شریعت کے احکام دیے تھے۔ کیوں دیے تھے؟ کہ وہ پوری دنیا کو جا کر یہ شریعت دیں، پوری دنیا کو شریعت کے بارے میں سکھائیں، پوری دنیا کو خداوند کا میسج دیں۔ یہ چیز داؤد بادشاہ جانتا تھا۔ داؤد بادشاہ نے کیا کہا کہ یاد یہوہ دی سب کریں گے کنڈے ساری دنیا میں، ساری قومیں آئیں گی۔ یسایہ کو یہ پیغام دیا گیا تھا۔ یسایہ نے کہا کہ دیکھو قوموں میں سے لوگ آ کر جو ہے اس گھر میں آئیں گے اور میرا گھر قوموں کا گھر کہلائے گا، خداوند کا گھر، اقوام کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا۔
لیکن پرابلم کیا ہوئی کہ جب ان کو شریعت دی گئی، جب ان کو ہیکل دی گئی، جب ان کو کہانت دی گئی، اور اس کہانت میں، اس شریعت میں پوری قوموں کے لیے جو ہے وہ نجات کا راستہ کھولنے کا ذکر تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اس شریعت کو اپنے تک محدود کر لیا۔ انہوں نے اس شریعت کو جپا پا لیا۔ انہوں نے کیا کہ اگر ہم یہ شریعت غیر قوم کے پاس لے کر جاتے ہیں، اگر ہم یہ کلام، ہم یہ نبوت، ہم یہ کتاب غیر قوم کے پاس لے کر جاتے ہیں، وہ اس کی بے حرمتی کریں گے۔ جب وہ بے حرمتی کریں گے تو کیا ہوگا کہ اس سے خداوند کا نام جو ہے وہ بے فائدہ ہو جائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہ نہ کام کریں۔ اوپر سے انہوں نے دوسرا کام کیا کیا کہ انہوں نے خود خداوند کا نام بھی تبدیل کر دیا۔ خداوند کا نام کیا دیا گیا تھا موسیٰ نبی کی معرفت؟ یہوہ نام دیا گیا تھا۔ آدم کی اولاد، بائبل میں لکھا ہے کہ جب انوس پیدا ہوا تو کیا ہوا کہ لوگ یہوہ کا نام لے کر دعا کرنے لگے۔ پوری دنیا میں ایک ہی نام تھا۔ خداوند نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا، اور یہودی نے کیا کیا؟ یہودی نے اپنی عقل کے ساتھ سوچا، انسانی سوچ کے ساتھ سوچا، اور اس نے کہا کہ اس کا نام ہم تبدیل کر کے ادونی کر دیں گے یا ادونائی کر دیں گے، تاکہ بائبل کہتی ہے کہ خداوند کا نام بے فائدہ نہیں لینا۔ لیکن ایکچولی اس قانون کا جو اس لا ہے خداوند کا نام بے فائدہ نہیں لینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے بار بار خداوند کا نام نہیں لینا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اس کے نام کو ڈی مین نہیں کرنا، اس کے نام کو بے فائدہ کرنا نہیں ہے۔ کیسے ہم بے فائدہ کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ جب ہم خداوند کا نام لیتے ہیں، جب ہم یہوشوا کہتے ہیں یا یسوع کہتے ہیں یا یشوا کہتے ہیں یا جیزس کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہوہ میری نجات ہے۔ لیکن اس کی جگہ میں اگر کسی غیر معبود کا نام لے دوں تو وہ اس کے نام کا مطلب ختم ہو جائے گا۔ خداوند کی جگہ ہم ماشاءاللہ انشاءاللہ یہ والا الحمدللہ کرنا شروع کر دیں تو خداوند کا نام بے فائدہ ہو جائے گا۔ خداوند کا نام اگر یہوہ سے ختم کر کے ادونی کر دیں، یہوہ کا مطلب ہے the one who is there forever، ٹھیک ہے نا؟ میں جو تھا، جو ہوں، جو ہے، جو آنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ یہوہ کا مطلب ہے جو ہے سو ہے، ٹھیک ہے؟ he is there forever, ever existing۔ لیکن ادونی کا مطلب ہے مالک۔ اب مالک تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ مالک تو لارڈ اگر کر دیا جائے تو ہاؤس آف لارڈ ہمارا خراب رہتا، کتنے ڈھیر لایا لارڈ تھا، نذیر احمد اگرے بھی لارڈ بن گئے، ٹھیک ہے نا؟ وہ مزے کے لارڈ تو لارڈ ہے، بہت سارے ہیں، ڈھیر لگا ہوا، لیکن ایک ہے جو کہ فرق ہے، اس کے نام کو بے فائدہ نہیں کرنا۔ سو ہم جو کہ تھے، ہمیں کیا تھا کہ ہم مسیح سے جدا تھے۔ قوموں کے لیے میسج بنی اسرائیل کو دیا گیا، لیکن بنی اسرائیل نے خدا کے نام کو بھی بدل دیا، اس نے شریعت کو بھی اپنے پاس کر لیا۔ اس کے پیچھے جو آپ کو خدا کے کلام کی طرف آنے سے روکے گا، اس کے پیچھے کون سی اسپرٹ ہوگی؟ the spirit of antichrist, the spirit of devil۔ آپ کو پتا ہے کہ کون ہے جو کہ کلام سے نفرت کرتا ہے؟ کون تھا جس کو کلام سے بھگا دیا تھا خداوند نے؟ شیطان تھا۔ جب وہ آیا اور اسی شریعت کی کتاب کے اندر سے جو ہے وہ خداوند نے ریفرنسز دی، جب اس نے کہا کہ تم انہیں سجدہ کرو، اس خداوند نے کہا کہ لکھا ہے کہ خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر۔ کہاں پہ لکھا ہے؟ 10 احکام میں لکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس نے کہا کہ یہ پتھر جو ہے اس کو کہہ کے روٹی بن جائے۔ اس نے کہا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جائے گا بلکہ ہر اس بات سے جو مسیح کے کلام سے، خداوند کے کلام سے ہے، جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ سو ہمارے لیے کیا ہوا کہ ہمارے لیے یہ شریعت ٹھوکر کا باعث بن گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم غیر قوم سے تھے اور ہمیں یہ کہا گیا کہ اس کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ دوسرا، ہم اسرائیل کی سلطنت سے خارج تھے۔ کیا تھے؟ اسرائیل کی سلطنت سے خارج تھے۔ ایون کہ ہم جب 10 ٹرائبس کی سٹڈی دیکھتے ہیں، ہم نے اس کو بڑا کلیئرلی 2 ہاؤس تھیوری کو پڑھا ہوا ہے کہ ہمارے باپ دادا جو ہے وہ 10 ٹرائبس سے تھے، لیکن کیا ہوا کہ اسی کلام کو، اسی شریعت کو توڑنے کے سبب سے، غیر قوم ہونے کے سبب سے اور کلام پر نہ عمل کرنے کے سبب سے ہم کیا کر دیے گئے؟ خارج کر دیے گئے، ہم دور بھیج دیے گئے۔ مصر بیٹے کو کیا کیا گیا تھا؟ خارج کر دیا گیا۔ وہ خارج تھا، غیر ہو گیا، اور اس نے کہا کہ میں اب غیر ہوں، میں تیرے نوکروں کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں، تیرا بیٹا کہلانے کے لائق نہیں رہا۔ سو اسرائیل کی سلطنت سے خارج تھے۔ خارج تھے تو کیا ہوا کہ وعدہ کے عہدوں سے ناواقف تھے، یعنی کہ جو وعدے کیے گئے، آپ کو بتاؤں کہ پوری بائبل میں کسی بھی جینٹائل کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا گیا۔ There is no other nation جس کے ساتھ کوئی وعدہ کیا گیا۔ سارے وعدے کس کے ساتھ ہیں؟ بنی اسرائیل کے ساتھ۔ سارے عہد کس کے ساتھ خدا نے باندھے؟ قوم بنی اسرائیل کے ساتھ باندھے۔ سو ہم جو ہیں
ہم اگر اس نیشن میں سے، ہم اگر اس نیشنلٹی میں سے باہر ہیں تو ہم اس کے وعدوں کو نہیں لے سکتے۔ ایسی مثال میں دے سکتا ہوں کہ جب ہم پاکستان میں تھے، ہم پاکستانی نیشنلٹی کے لوگ تھے، ہم جب یو کے میں آئے تو یو کے کسی بینیفٹ کو ہم کلیم نہیں کر سکتے۔ اس جو کنٹری کا جو بادشاہ یا ملکہ ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا اپنے لوگوں سے کہ تم اگر جو ہے وہ جاب نہیں ہوگی تو میں تمہیں جاب سیکر الاؤنس دوں گا، اگر تمہارے پاس یہ نہیں ہوگا تو میں تمہیں جو ہے وہ گھر دوں گا، ٹھیک ہے نا، ہاؤسنگ دوں گا، میں یہ کروں گا وہ کروں گا۔ لیکن آپ اگر غیر ہیں تو آپ اس وعدے سے خارج ہیں، آپ اس وعدے سے نا واقف، آپ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ So you have to be part of the nation in order to become eligible to receive those blessings and receive those covenants، اور ان covenants کو آپ نے receive کرنا ہے۔ اور نا امید تھے، ہماری کوئی امید نہیں تھی، کوئی گھٹنوں کے بل پہاڑوں پر چڑھتا تھا، کوئی کاشی جاتا تھا ہمارا باپ دادا میں سے، کوئی جو ہے وہ مسجدوں کا رخ کرتا تھا، کوئی 100 حج کر لیتا تھا، ٹھیک ہے نا، میرے باپ دادا میں تو حجوں والا چکر تھا، ان سے پیچھے چلے جائے تو پھر وہ جو ہے کرشنا اور یہ سب کچھ ہوگا، کوئی گردواروں کے آگے جھکتا تھا، کوئی کسی بابے پیر فقیر کے آگے ہاتھ جوڑتا تھا، کوئی کسی کو پیسے دیتا تھا، کوئی جو ہے وہ گوڈے گٹے رگڑتا تھا، اپنے پیروں کو چلوا لیتے تھے، چھالے پڑ جاتے تھے، اور ایک ہی چیز بار بار کہنے اور اپنے آپ کو خنجروں سے، اپنے آپ کو تلواروں سے آگ میں چلوانا۔ ہمارے باپ دادا نے اپنے بچوں کو آگ میں چلوایا، ان کو ان کے خون جو ہیں وہ قربانیوں کے طور پر غیر معبودوں کے سامنے پیش کیے گئے، اپنے آپ کو کوڑوں سے مارا، لہو لہان کیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم سب کیا تھے؟ نا امید تھے، اور دنیا میں کیا تھے؟ خداوند سے جدا تھے، خداوند سے جدا تھے۔ سو کیا ہے کہ اگر ہم غیر قوم والے رہتے ہیں، اگر ہمارا سٹیٹس یہی رہتا ہے کہ وی ریمین جینٹائل، تو پھر کیا ہوگا کہ ہم مسیح سے جدا کر دیے جائیں گے، ہم اسرائیل کی سلطنت سے خارج کر دیے جائیں گے، وعدہ کے عہدوں سے ناواقف ہو جائیں گے، نا امیدی کا شکار ہیں اور خداوند سے جدا ہے۔ بائبل کیا کہتی ہے؟ مگر تم جو پہلے دور تھے، کیا تھے؟ تم جو پہلے دور تھے، اب مسیح یسو میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ There is only one thing, hallelujah, there is only one thing جو کہ ہمیں دور سے نزدیک لے آتی ہے، وہ کون ہے؟ مسیح یسو کا لہو، وہ لہو جو کس کے مطابق بہایا ہے؟ اس شریعت کے مطابق، hallelujah، کیونکہ شریعت میں لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے، اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے کہ ہر چیز کی جو معافی ہے اس کے لیے خون کا بہایا جانا بڑا ضروری ہے۔ اور کیا ہوا تھا کہ موسیٰ نبی کو جب شریعت دی گئی تو موسیٰ نبی نے لکھا ہے کہ بکروں اور اس کا خون لے کر چھڑ کر اس نے کہا یہ ہے وہ عہد کا خون جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے، اور تم مانو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم مانیں گے۔ تو کیا ہوا کہ اسی عہد کا خون جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے آ کر کہا کہ یہ لو پیالہ، یہ اس عہد کا خون ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ سو مسیح یسوع کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے۔ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا، جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ کون سی دیوار تھی جو بیچ میں؟ جدائی کی دیوار جو گناہ کے سبب سے تھی۔ کس کے درمیان میں؟ جدائی ہمارے اور خدا کے درمیان میں، اور ہمارے اور وعدوں کے درمیان میں، ہمارے اور اس سٹیٹس کے درمیان میں۔ اور وہ کیسے تھی؟ لکھا ہے کہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی، یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے، موقوف کر دی۔ اب اس آیت کو جب ہم غور سے پڑھتے ہیں تو اس آیت میں ہمیں لگتا ہے کہ اب ہمارا شریعت سے کچھ لینا دینا نہیں، لیکن غور سے پڑھیں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہاں پر لکھا ہے کہ شریعت کو کیا کیا گیا ہے؟ موقوف کیا۔ شریعت کو ختم نہیں کیا بلکہ کیا کیا ہے؟ موقوف کیا، پٹ آن ہولڈ۔ آپ نے کبھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور لائیو پاز کر دیا ہو اور جا کے کوئی چیز پکڑ باہر آ گئے کوئی، تو آپ پاز کر کے چلے جاتے ہیں، اور جب پھر وہ ڈیل کر لیتے ہیں مسئلے کو، پھر آ کے واپس اس کو پلے کر سکتے ہیں۔ سو کیا ہوا کہ خداوند نے شریعت کو پاز پر کر دیا، لیکن ساری شریعت کو نہیں۔ لکھا ہے کہ جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے۔ کس کے طور پر تھے؟ ضابطوں کے طور پر تھے۔ ضابطے والی شریعت کون سی تھی؟ ضابطے والی شریعت یہ تھی کہ اگر تو گناہ کرے تو ایک بکری کا بچہ لے کر آنا، اور تو کاہن کے پاس جانا، اور کاہن جو ہے اس کو ذبح کرے گا اور خطا کی قربانی کے طور پر اس کو مذبح پر رکھے گا، جس سے تمہارے لیے جو ہے وہ وقتی طور پر علاج ہو جائے گا۔ یہ ہے ضابطے کی شریعت، یہ ہے ضابطے والی شریعت۔
لیکن ضابطے والی شریعت کون سی نہیں ہے؟ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا، یہ ضابطہ نہیں ہے، یہ لائف سٹائل ہے، یہ جو ہے یہ فرق ہے۔ تو قتل نہ کرنا، یہ ضابطے کی شریعت نہیں ہے۔ ضابطے کی شریعت کون سی ہے؟ کہ لاوی کو میں نے چنا ہے کہ وہ میرے لیے کاہن ہوں گے، ہارون کے گھرانے کو چنا ہے، اور ہیکل جو ہے وہ بنائی ہے، اور یہ خیمہ اجتماع بنایا ہے، اس کے اندر آ کر تم نے قربانیاں کرنی ہیں۔ لیکن یسوع مسیح نے کیسے اس کو موقوف کیا ہے؟ بائبل یہ بتاتی ہے کہ ہمارا ایسا بڑا سردار کاہن جس کا نہ تو کوئی نسب نامہ، جس کا نہ کوئی ماں نہ کوئی باپ، جس کا کوئی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہی نہیں ہے کہانت میں، اس نے کیا کیا کہ اپنے خون کو لے جا کر اس اصل خیمہ میں جو کہ آسمان پر ہے، اپنا خون وہاں پر انڈیل دیا، تاکہ کیا کیا جائے؟ تاکہ وہ جو ہے ہیکل جو نیچے ہے اس کو ریپلیس کیا جائے، تاکہ وہ کہانت جو نیچے ہے اس کو موقوف کیا جائے، تاکہ وہ قربانی جو جسمانی ہے جو کہ ناقص بکرے اور بیل کی ہے اس کو ختم کیا جائے، اس کو پاز کر دیا جائے، تاکہ ہر وہ چیز جو کہ جسم سے تعلق رکھتی ہے، لکھا ہے کہ اس نے جسم کے ذریعہ سے دشمنی، یعنی کہ وہ شریعت، پرابلم کیا تھی کہ وہ دشمنی کیسے تھی؟ کیونکہ اس میں کاہن جو کہانت کرتے تھے وہ ناقص تھے، اس میں قربانی جو دی جاتی تھی وہ ناقص تھی۔ آپ کبھی بھی آپ کی دشمنی جو کہ خداوند کے ساتھ تھی گناہ کے سبب سے، وہ ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اور اس نے کیا کیا ہے کہ اس شریعت کو موقوف کر دیا ہے۔ اب ہم کس شریعت کے نیچے ہیں؟ اب ہم ملک صدق کی کہانت کی شریعت کے نیچے ہیں، اب ہم اس روحانی ہیکل کی شریعت کے نیچے ہیں، اب ہم اس آسمانی جو ہے وہ شریعت کے نیچے ہیں جو خداوند نے دی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر لکھا ہے کہ صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خداوند سے ملا دیا ہے۔ اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی ہے، اور ہم دونوں کو ایک ہی روح میں باپ کے پاس کیا ہوتا ہے؟ رسائی ہوتی ہے۔ اب یہودی ہے تو اس نے اگر خداوند کے پاس جانا ہے تو وہ کس کے ذریعے جائے گا؟ لاوی کے ذریعے، ہارون کے ذریعے؟ نہیں، یسوع مسیح ناصری کے ذریعے۔ ہاللیلویہ۔ اور اگر کوئی یونانی ہے، اگر کوئی ایرانی ہے، اگر کوئی پاکستانی ہے، وہ کیسے جائے گا؟ وہ بھی خداوند یسوع مسیح ناصری کے خون کے وسیلہ سے۔ Because there is only one criteria جو کہ اب سیٹ کیا گیا ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ ہیکل کو کیوں خداوند نے ریموو کروا دیا تھا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہ خوشخبری کا میسج اب پوری دنیا میں چلا جائے گا، اور لوگ جسم کے حالت میں ضابطوں کو پورا نہیں کر پائیں گے، اور ہمیں ضابطہ کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسم کی حالت میں، کیونکہ ہم وہی ضابطہ اب روح کی حالت میں پورا کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اب ہمیں کسی جانور کا گوشت کھانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہمارے لیے ایک دسترخوان بچھایا گیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور اس پر مسیح نے اپنے بدن کو قربانی کے طور پر پیش کیا ہے۔ اب ہمیں کسی کے خون کو لے کر اپنے جسمانی دروازے اپنے گھر کی چوکھٹ پر لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یسوع کا لہو ہمارے دلوں کی چوکھٹ پر لگ چکا ہے۔ اب ہمیں کسی لاوی کے پاس جا کر یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ لیجئے میرا ہدیہ اور میرے لیے قربانی کر دیجئے، کیونکہ اب ہم اپنے آپ کو اس قربانی کے طور پر پیش کر سکتے ہیں جو زندہ، پاک اور پسندیدہ ہے۔ اور کس کو پیش کر سکتے ہیں؟ وہ خداوند یسوع مسیح جو ہمارا سردار کاہن ہے، جو ہمارے درمیان میں آ گیا۔ ہاللیلویہ۔ ہمارے درمیان میں موجود ہے، اور وہ دیوار جو تھی وہ درمیان میں سے ہٹ گئی۔ کب ہٹی؟ جب لکھا ہے کہ اس نے کہا تمام ہوا، اور لکھا ہے کہ اس نے دور سے دیکھا اور ہیکل کا پردہ بیچوں بیچ جو تھا وہ پھٹ گیا، اور وہ جو دشمنی تھی جو ہمیں خداوند کے پاس جانے سے روکتی تھی اب نہیں رہی، کیونکہ اب پاک ترین مقام ہر ایک کے لیے کھل گیا۔ ہاللیلویہ۔ پہلے وہ صرف سردار کاہن کے لیے تھا، لیکن اس نے کہا کہ اب تم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہو، مقدس قوم ہو، برگزیدہ نسل ہو۔ اب ہمیں اس جگہ پر جانے کے لیے دلیری ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب ہمیں جو ہے وہ کوئی گھنٹیاں باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی انار باندھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ کوئی رسی باندھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ہمیں کھینچ لے۔ ہم مریں گے نہیں، کیونکہ اب ہم یسوع کے لہو میں ہو کر اندر جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہے، ایک چیز ہمیں یاد رکھنی ہے۔ وہ چیز کیا یاد رکھنی ہے؟ کہ خداوند نے اپلیکیشن چینج کی ہے، اپنے کلام کو تبدیل نہیں کیا۔ ہاللیلویہ۔ یہ چیز یاد رکھیں، اپلیکیشن چینج کی ہے، اس کا طریقہ کار بدلا ہے، اس کے ضابطے کو موقوف کیا ہے، لیکن کلام کو نہیں کیا۔ اور پرابلم کیا ہے کہ مخالف مسیح کی تعلیم کیا ہے؟ متی کی انجیل میں میرے ساتھ دیکھیں، اور اس کے 7ویں باب کی 15 آیت میں دیکھیں۔ میتھیو چیپٹر 7 ورس 15۔ متی 7 اور اس کی 15 آیت۔
लिखा है कि झूठे नबियों से खबरदार रहो, जो तुम्हारे पास भेड़ों के वेश में आते हैं मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? ये आपने आज सीखना है। पहले हम क्या थे? हम झाड़ियां थे। अंगूर कौन है? ताक कौन है? मेरे साथ देखें यशायाह नबी की किताब, उसका 5वां बाब। और उसकी 7वीं आयत। लिखा है कि रब्बुल अफ़वाज का ताकिस्तान, अंगूरिस्तान बनी इसराइल का घराना है और बनी यहूदा उसका खुशनमा पौधा है। हालेलुया। सो रब्बुल अफ़वाज का ताकिस्तान कौन है? बनी इसराइल का घराना है। लिखा है कि झाड़ियों से अंगूर और ऊंट कटारों से अंजीर नहीं तोड़ी जा सकती। अंजीर कौन है? बनी इसराइल। अंगूर कौन है? बनी इसराइल है। और ताक जो है वो इसराइल को जाहिर करता है। झाड़ी जो है वो गैर कौम है। ऊंट कटारा कौन है? गैर कौम है। सो वो दरख्त जो पौधा जो बाप ने नहीं लगाया वो जड़ से फाड़ दिया जाएगा। सो हमें क्या खुदावन ने बताया है? अब हम भी खुदावन के अंदर फिल हकीकत इसराइली हैं। हम भी वो अंगूर हैं, हम भी वो ताक हैं, क्योंकि रोमन्स चैप्टर 11 में लिखा है कि हम जो जंगली डालियां थे उसको असली जैतून में पेवस्त किया गया है। हमें जो है वो हम जो पहले जंगली थे हमें वहां से काट कर उसमें पेवस्त कर दिया जो कि असली है। सो हमें क्या खुदावन कहता है कि अगर हम झाड़ियां थे तो हम झाड़ियां ना रहें, क्योंकि झाड़ियों के अंदर से अंगूर नहीं पैदा होगा। हमें अंगूर बनने की जरूरत है। हम ऊंट कटारे नहीं हैं, हम अंजीर हैं जो कि खुदावन के कौम को जाहिर करता है। और लिखा है कि अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है, बुरा दरख्त बुरा फल लाता है। अब हमारी पहचान क्या है कि हम वो दरख्त बन गए हैं जो कि अंगूर और अंजीर है। हम वो दरख्त बन गए हैं जो खुदावंद की तरफ से है। हम वो दरख्त बन गए हैं जिसके फलों से हमें पहचाना जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? मुखालिफ मसीह की रूह ये कहती है कि नहीं, आप गैर कौम वाले हो, आपको इन तमाम बातों से कोई सरोकार नहीं है। ये जो मत्ती से पीछे का जो सिस्टम है ये सारा हमारे लिए नहीं था। नहीं है तो फिर यीशु भी हमारे लिए नहीं था। लिखा है कि यीशु के वादे से हम खारिज थे, क्योंकि अगर उस सिस्टम का हिस्सा नहीं थे हम तो हम वादों से खारिज थे। हम मसीह से जुदा थे, हम अहदों से ना वाकिफ थे। तो क्या हुआ कि हमने उस सिस्टम को कैसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया? द ओनली वे इज थ्रू जीसस क्राइस्ट, थ्रू यीशुआ, थ्रू हिम। और उसने क्या किया है कि हमें अंदर शामिल किया है। उसने हमें लाकर उस चीज का हिस्सा बनाया। और मुखालिफ रूह क्या है? झूठ की रूह क्या है? झूठा नबी, झूठ की जो तालीम क्या है? लिखा है कि जो बाप और बेटे से ना वाकिफ है, जो इनकार करता है बाप और बेटे का, और जो ये कहे कि ये हिस्सा बाप का था और ये हिस्सा बेटे का। लोग ये कहते हैं ना कि पहले बाप डील करता था मलाकी तक और फिर बेटा आ गया। नहीं, बाप उधर भी था और बेटा भी उधर ही था। ठीक है ना? बाप और बेटे को लहदा नहीं हम कर, बेटा उधर भी था, बाप को तो किसी ने नहीं देखा। मूसा को शरीयत देने वाला कौन था? बाइबल कहती है कि यीशु ने कहा कि इससे पहले कि इब्राहिम था मैं हूं। और उन्होंने पत्थर उठा लिया, उन्होंने कहा कि तू कह लिया कैसे मैं? खुदावन ने कहा कि इब्राहिम मेरा दिन देखने के लिए तरसता। ठीक है ना? सो इब्राहिम से कौन मिल रहा था? खुदावन यीशु से। मूसा को पहाड़ पर कौन ये किताब दे रहा था? खुदावन यीशु मसीह। आदम के साथ ठंडे वक्त में कौन फिरता था? खुदावन यीशु मसीह। लेकिन अगर आप बाप और बेटे को लहदा करते हैं तो फिर वो मुखालिफ मसीह की रूह है। हम ये नहीं कह सकते कि हम बेटे की तालीम मानेंगे लेकिन बाप की नहीं मानेंगे, क्योंकि ये भी बेटे की तालीम है। हाँ, हम मानने का तरीका आप बदल गया। हमें किसी लावी के पास जाने की जरूरत नहीं है, हमें खुदावंद यीशु मसीह नासरी के पास आने की जरूरत है। हमें खता की कुर्बानी देने की जरूरत जानवर के तौर पर नहीं है, बल्कि हमारी खता की कुर्बानी कौन है? खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। वो ज़ाब्ता हम पर वैसे लागू नहीं होता जैसे दुनिया पर लागू होता था पहले। अब ज़ाब्ता कैसे लागू होता है? खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अंदर। अब हम ऊंट कटारे नहीं हैं, अब हम झाड़ी नहीं हैं। अगर आप कहेंगे मैं झाड़ी हूं तो फिर आपके अंदर से अंगूर नहीं निकले। अगर आप कहेंगे मैं ऊंट कटारे ही रहना है, ठीक है ना, तो फिर आपके अंदर से जो है वो आप कहेंगे नहीं मैंने तो जेंटाइल की तरह रहना है, तो फिर दैट इज रॉन्ग। बिकॉज बाइबल क्या बताती है? उसने कहा, जब फिलिप्पस को दूर से आते देखा तो उसने कहा कि तू फिल हकीकत इसराइली है, असल में तो तू है। सो यहूदी को ऐसा इसराइली बनना चाहिए जैसे हम हैं। हालेलुया।
جن کے دل کا ختنہ پہلے ہوئے، جو مسیح پر ایمان لے کر آئے. اگر یہودی کو بھی کلیم کرنا ہے اپنی اسرائیلی نیشنلٹی کو تو اسے مسیح پر ایمان لانا ہوگا. اور اگر ہم جو غیر قوم والے ہیں ہمیں اپنی نیشنلٹی کلیم کرنی ہوگی. کہ جب اس نے ایمانداروں کو خط لکھا تو اس نے کیا لکھا؟ اسرائیلیوں کے نام پر، یہودی کے نام پر یا کرسچنوں کے نام پر نہیں، لکھا کہ عبرانیوں کے نام. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو اصل پہچان ہے وہ ہیبرو ہے، ہم عبرانی ہیں. کیسے؟ کیونکہ ہمارا باپ ابراہیم جو تھا وہ عبرانی تھا. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم باپ ابراہیم کے بچے اور بچیاں، بیٹے اور بیٹیاں بن گئے. یہی یہودی ہمیں نفرت سے کہتے ہیں. آج بھی جاؤ اسرائیل میں کہتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو کلیم ٹو بی سنز آف ابراہیم، تم کیسے بھی، تم کیڑے چکر، تسی کیڑے چکر جا کے کہہ رہے ہو کہ جیسے ابراہیم دلا دو. کیونکہ وہ ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ممکن ہے. کیونکہ بائبل کہتی ہے کہ جسمانی آدمی جسمانی چیزوں کی فکر، وہ جسمانی طریقے سے سوچتے ہیں، لیکن جو روحانی ہے وہ روحانی طریقے سے. اگر کسی یہودی ربی کے سامنے میں کھڑا ہوگا تو اس کو میں کہوں گا کہ ہاں ہم روحانی طور پر جسمانی بھی ہو جائیں گے، روحانی طور پر ابراہیم کی نسل ہیں. اور خداوند کا شکر ہو اس چیز کے لیے کہ خداوند نے ہمیں. اور اصل میں پھر کیا جا کر آخر میں کہتا ہے کہ اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خداوند کے گھرانے کے. ہم وطن کون ہے؟ جو کہ ہم وطن کیا ہے ہمارا وطن اسرائیل ہے، وعدے کی سرزمین ہے. اور ہمیں خداوند نے نہ صرف روحانی جو ہے وہ میراث دی ہے بلکہ جب ہم بادشاہی میں جائیں گے تو لکھا ہے خداوند کا پہاڑ جو ہے وہ سب پہاڑوں سے اونچا کیا جائے گا اور ہم یروشلم کے اندر لینڈ کریں گے. اور آج جہاں پر اس دن پتہ نہیں کس سے بھائی سے ایک بات ہو رہی تھی، ان کے گھر پہ بیٹھے تھے، کہتے میرا بڑا ہی دل اڑا گیا جب ہم ادھر گئے تو وہاں پہ رمضان کا بہت بڑا جلوس جا رہا تھا یروشلم کے اندر. اور کہتے جی میں بہت زیادہ دکھی ہو گیا کہ ہمارے باپ کی یہ زمین ہے اور اس پر غیر قوموں نے قبضہ کر لی. تو میں نے اس کا کہا ڈونٹ وری، جب بادشاہی آئے گی تو یہ سب کچھ یہاں سے ختم کر دیا جائے. تب ایک ہی خداوند ہوگا، ہاللیلویا، ایک ہی گلہ ہوگا، ایک ہی چرواہا ہوگا. اور لکھا ہے کہ ہم وطن ہم ہو جائیں گے اور ہمیں وہاں پر رہنے کے لیے زمین دی جائے گی جیسا خداوند کے کلام میں لکھا ہے. اور خداوند کے گھرانے کے ہو گئے اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر. اچھا، رسول اور نبی کس عہد میں تھے؟ اس میں تھے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہماری فاؤنڈیشن ہے، یہ بنیاد ہے، یہ نیو ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے اوپر جو ہے کیا ہوا کہ تم نے نیو پر جس کونے سے کے سرے کا پتھر یعنی خود مسیح تعمیر کیے گئے، یہ اوپر عمارت اٹھائی گئی. یہ بنیاد ہے پرانا اور اس کے اوپر جو عمارت اٹھائی گئی. اور لکھا ہے کہ پس ہر ایک جانچ لے کہ کیسا رتا رکھتا ہے. ہاللیلویا، کیسا رتا رکھتا ہے. آیا گھاس لکڑی گھاس پھوس کا جلنے والا رتا یا پھر کیسا رتا ہیرے جواہرات پتھر سونے کے اور چاندی کا رتا جو ہے لگایا گیا تعمیر کے. اور لکھا ہے کہ اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے. آپ اب وہ مقدس ہو. ہاللیلویا. اگر وہ ہیکل ریموو نہ کی جاتی آپ خدا کی ہیکل نہ بن سکتے. خدا کا روح آپ کے اندر بسا ہوا، کیونکہ فزیکل کی ضرورت نہیں. ہاں فزیکل دوبارہ بنے گی جب ہم واپس کنگڈم میں جائیں گے، لیکن اب ہمیں وہ کام کرنا ہے جو اس ہیکل میں کیا جاتا ہے. لکھا ہے کہ تم خدا کا مسکن ہو، روح میں خدا کا مسکن بنو. اب ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے جو ذمہ داری لاوی شاید صحیح طریقے سے نہ نبھا سکا، جو قوم صحیح طریقے سے نہ کر سکی، وہ ذمہ داری ہم پوری کریں گے. کیونکہ اس کے پاس ایک چیز کی کمی تھی، وہ کیا تھا؟ خداوند کا پاک روح. وہ چیز ہمارے پاس ہے جو ہمیں لکھا ہے کہ جب روح آئے گا تو وہ شریعت و احکام تمہارے دلوں پر لکھ دے گا تاکہ ہم لائق طور پر وہ کام کر سکیں جو خداوند کروانا چاہتا تھا. سو ہم فی الحقیقت اسرائیلی ہیں. ہمیں خداوند نے جو برکت دی ہے وہ برکت جو ہے وہ بنی اسرائیل کو بھی ملے گی. اور وقت آئے گا جب ان کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی. لیکن اب ہم وطن ہیں، ہم خدا کے گھر کے لوگ. ہاللیلویا. اور وہ جو ضابطے تھے وہ موقوف ہیں، ابھی ہم پہ لاگو نہیں ہو رہے. لیکن کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا جب بادشاہی آ جائے گی اور پھر لوگ سلیپ پر ایمان لانے کے باعث نہیں آئیں گے. اور 1000 سالہ بادشاہی کے اندر جو لوگ جن کے پاس جلالی بدن نہیں ہوں گے ان کو پھر قربانیاں لانی پڑے گی، کیونکہ وہ ری سٹارٹ ہو جائے گا سارا کچھ. ٹیمپل ری بلڈ ہو جائے گا اور لاوی کی کہانت اور ملکیسیدک کی کہانت دونوں پیرلل وہاں پر چلیں گے. اور بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اس وقت لوگوں کو پھر قربانیاں لانے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ مسیح کی صلیب کب تک ویلڈ ہے؟ جب تک مسیح کی سیکنڈ کمنگ نہیں ہوگی. سو ہم خدا کا شکر ہے کہ وی انجوائے دیٹ بلیسنگ. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آمین.